بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج بی اے عربی اختیاری کے حوالے سے ہمارا پہلا سبق ہے، تو یہ صفحہ نمبر 8 پہ ہے، من ہدی القرآن الکریم، قرآن کریم کی ہدایت میں سے۔ اس عنوان سے پہلے تقدیم ہے کہ قرآن پاک کا یہاں پہ تعارف دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہے النص، اور نص میں یہ سورہ حجرات دی گئی ہے، اور اسی طرح اس کے بعد المناقشہ، سوالات کے جوابات، اور عباد الرحمن، یہ بھی قرآن پاک کی ایک نص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصائص اور فیوز بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر النص ہے، جس میں تحریم الربا یعنی سود کی حرمت کے بارے میں، کہ سود حرام ہے، اس کے بارے میں مفصل ذکر ہے۔ اور آخری ہے عزت الرب تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو نصیحت۔ تو یہ 4 نصوص ہیں جو ہمارے پہلے سبق میں من ہدی القرآن کے ضمن میں موجود ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم قرآن پاک کا تعارف پڑھیں گے۔ تو التقدیم، تقدیم سے مراد ہے کہ تعارف، یعنی قرآن پاک کے بارے میں یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ تھوڑا سا اس کا اجمالی تعارف۔ تو القرآن الکریم هو ذالک الکتاب الحکیم، قرآن کریم وہ دانائی والی کتاب ہے، الذی انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین، جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح عربی زبان میں نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ القرآن الکریم یہ موصوف صفت ہے، قرآن موصوف اور کریم صفت، ہوا پھر ضمیر ہے، اور ذالک کا اسم اشارہ، الکتاب الحکیم پھر قرآن پاک کا صفاتی نام، دانائی والی کتاب موصوف صفت، الذی اسم موصول، انزلہ فعل مجہول، علی محمد علی حرف جر اور محمد مجرور، بلسان یہ حرف جر ہے، اور لسان عربی مبین، لسان کی یہ 2 آگے صفات ہیں، عربی اور مبین۔ وقد بدأ نزولہ فی غار حراء، اور قرآن پاک کا نزول غار حراء میں شروع ہوا۔ وقد تحقیق، بدأ شروع ہوا، نزول قرآن پاک کا نازل ہونا، فی غار حراء غار حراء میں، اور یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا یہ نزول ان آیات سے شروع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھ جس نے بنایا۔ وتوالى نزوله على مدى 23 عاما ما بین مکۃ المکرمہ والمدینہ المنورہ، اور قرآن پاک کا نزول 23 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جاری رہا۔ وللقرآن الکریم فی حیات المسلمین مکانۃ عظیمہ، قرآن کریم کا مسلمانوں کی زندگی میں بہت ہی عظیم مقام ہے۔ فہو دستورہم الذی شرعہ اللہ تعالی لتنظیم حیاتہم، یہ وہ دستور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیاتوں، ان کی زندگیوں کی تنظیم کے لیے، یعنی نظم و ضبط کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ وبیان الاسس الصحیحۃ فی علاقتہم بانفسہم وبغیرہم من البشر افرادا و امما، اور ان صحیح اصولوں کا اس میں بیان ہے جو مسلمانوں کو چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ سے تعلق کے لیے اور غیروں سے تعلق کے لیے، چاہے وہ افراد ہوں یا اقوام ہوں۔ وعلاقتہم بخالق الکون، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان حوالے سے قرآن پاک میں واضح بیانات ہیں۔ والقرآن الکریم معجز باسلوبہ، اور قرآن کریم ایک معجزہ ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے، وبلاغتہ، اور بلاغت کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ معجزے سے مراد ہے کہ ایسا اور کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا جس کا اسلوب ایسا ہو یا کوئی بلاغت ایسی ہو۔ اس کے بارے میں ہم ملاحظہ کریں گے، قرآن پاک میں بے شمار
جگہوں پہ ہے کہ اگر جن و انس مل جائیں تو اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے اور ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن پاک کا واضح اعجاز ہے، واضح معجزہ ہے. وَبِمَا اشتمل علیہ من عقیدۃ سلیمۃ، اور کیونکہ یہ صحت مند عقیدے پر مشتمل ہے، و عبادت خالصۃ، اور خالص عبادت پر مشتمل ہے، و مبادئ خلقیۃ و اجتماعیۃ و قوانین و مواعظ و قصص و انباء، اور اس میں اخلاقی اصول ہیں، اجتماعی اصول ہیں، قوانین ہیں، نصیحتیں ہیں اور قصے ہیں اور غیب کی خبریں ہیں. انباء کہتے ہیں بڑی خبر، جیسے قیامت ہو گئی. تو اس طرح کی باتیں اس میں موجود ہیں. اس حوالے سے یہ معجزہ ہے. کل ذالک فی اسلوب رسین، یہ ساری چیزیں ایک پختہ اسلوب میں ہیں. عجز الانس والجن ان یأتوا بمثلہ، جن اور انسان اس بات سے عاجز ہیں کہ کوئی اس کی مثل لا سکیں. وقد اثر القرآن الکریم فی اللغۃ العربیہ، قرآن پاک نے عربی زبان پہ بھی اپنی تاثیر ڈالی. اثر تاثیر دی، یعنی ایسا اس پہ اثر ڈالا کہ فحافظھا من الانقراض، کہ یہ مٹنے سے محفوظ ہو گئی. زبانیں ہر 50 یا 60 سال بعد اپنے قواعد و ضوابط بدلتی ہیں، لیکن قرآن کریم کو جب اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا تو اس سے عربی زبان بھی مٹنے سے محفوظ ہو گئی. وَضَمَّنَ لَهَا الْخُلُودَ، اور عربی زبان کو دوام عطا کر دیا. وَوَحَدَ لَہْجَاتِ الْعَرَبِ فِي لَہْجَةِ قریش، اور عربوں کے لہجات کو قریش کے لہجے میں ایک کر دیا. وَوَسَّعَ نِظَامَهَا بِاسْتِحْدَاثِ بَعْضِ الْفَاظٍ اسلامیۃ، اور بعض اسلامی الفاظ کی ایجاد سے عربی کا نظام وسیع ہو گیا. کالمؤمن والکافر والمنافق والصوم والزکوۃ وما الی ذالک، یہ الفاظ جیسے مومن، کافر، منافق، صوم، زکوٰۃ، اس طرح کے دوسرے الفاظ ہیں. وکان سببا فی نشأۃ العلوم اللغویۃ، اور قرآن پاک لغوی علوم کی پیدائش کا سبب بھی بنا، یعنی نشأت اور تطور اس قرآن پاک کی وجہ سے وجود میں آئے. کالنحو والصرف والعلوم الشرعیہ والتفسیر والفقہ والکلام، جیسے نحو، صرف، شرعی علوم میں جیسے تفسیر ہے، فقہ ہے اور علم الکلام ہے. اگر قرآن پاک ہے تو یہ علوم ہیں، ورنہ کوئی بھی افراد، کوئی بھی قوم اپنی زبان پہ اتنی توجہ نہیں دیتی کہ اس کے قواعد کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں تحریر کریں اور اسے ثواب کی نیت سے کریں. تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس نے ایک عربی زبان کو مٹنے سے بچا دیا اور دوسرا اسے قریش کے لہجوں میں اکٹھا کر دیا اور اس کا نظام وسیع کر دیا. اور علوم لسانیہ یعنی زبان کے علوم کی پیدائش میں، کی نشأت میں قرآن پاک نے بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا.